علامہ صاحب، آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو اصحاب رسول کی مثال آپ دے رہے تھے، خلفائے راشدین کس طرح سے پیش آئے آل رسول کے ساتھ، یا کہ ہمیں واضح ہو جائے کہ اگر ہم مثلاً اس مثال کو ہی ایک معیار بنا لیں تو کیا رویہ برتنا چاہیے سادات کے لیے؟ ربانی صاحب، اللہ رب العزت نے مقام ہر اس شخص کو دیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کی خاطر رکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقام جو دیا ہے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عظمت رسول تھی، اور پھر جب جس کے دل میں عظمت رسول ہوگی اس کے دل میں ان کی ہر نسبت کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، فرماتے ہیں امام بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اہل بیت میں دیکھیں، صحیح۔ یعنی ان کے اہل بیت کی تعظیم اور احترام کر کے اپنے طرف قریب کر کے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اسی طرح دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے صحابی تھے، لیکن ان کے دل میں جو عظمت رسول تھی وہ بھی حیران ہو جائیں گے انسان کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے ملنے کے لیے، تو وہاں پر جب گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، باہر دروازے پر دیکھا، اندر کچھ مہمان تھے، حضرت امام حسین نے کوئی تکلیف نہیں دی اور واپس آ گئے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلنے کے بعد کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے گھر پہ آئے تھے، تو وہاں سے نکلے اور خلیفہ وقت ایک بادشاہ، ایک معصوم، ایک نوجوان بچے کو ڈھونڈنے نکل گئے، اور ہر جگہ پوچھتے ہیں امام حسین کو کسی نے دیکھا ہے؟ جب قریب گئے، امام حسین کو دیکھا، پھر ان سے پوچھا کہ حسین آپ میرے گھر تشریف لے کر آئے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، ان کو اجازت نہیں ملی تو اس لیے میں واپس آ گیا۔ صحیح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اپنی پگڑی اتار کر دوزانوں بیٹھ کر حضرت امام حسین کے سامنے بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں؟ پگڑی اٹھا کر فرمایا، اور اپنے بالوں کو پکڑ کے فرمایا کہ انت احق بالاذن من ابن عمر، حسین آپ ابن عمر حضرت عبداللہ سے زیادہ حقدار ہے اجازت کے، اللہ آپ کون؟ اور پھر فرمایا اپنے بالوں کو پکڑ کے کہ امام حسین آپ میرے اس عظمت کو، میرے سر پہ جو تاج ہے عزت کی اور عظمت کی، آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ فرمایا انبت اللہ ثم انتم، یہ عزت، یہ عظمت سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کی آباء و اجداد کی برکت سے یہ عظمت ہمیں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملنگ صحابی تھے، ایک عظیم انسان تھے۔ دوسرے خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عقیدتاً ذہناً ایک نرم دل انسان تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت عقیدت رکھتے تھے، اور ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کی موماری ہو گئی تو اس شخص نے حضرت عباس کو برا بلا کہا، ایک ایسا لفظ کہا جو اس کے شان کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی جو ہمیشہ ایک نرم دل مزاج آدمی تھے، اس نے اس شخص کو تپڑ مارا، اور تپڑ مار کر فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عباس ہے، حضور کا چچا ہے، اللہ اور عباس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم جو عباس کا احترام نہیں کرتا وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔